سارے مسلمان، تمام مسلمان توسل کو، استمداد کو، مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ مدد مانگنا اولیاء خدا سے، چاہے وہ سامنے موجود زندہ ہوں یا شہید ہو چکے ہوں، ان سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں، سوائے وہابیوں کے۔ ایسا ہی ہے، سوائے وہابیوں کے سب جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، بدعت اور شرک، اور تیسرا لفظ ہے حرام۔ بس تین ہی لفظ آتے ہیں، بدعت، شرک، حرام۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بات پہنچ رہی ہے حضرت؟ اب وہ فوراً آپ یا علی مدد کہیں گے بدعت، شرک، حرام، تو تین سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے بیچارے۔ تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا افسوس کی بات یہ کہ جیسے اہل سنت میں فرقے بنے، ویسے ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے، وہ ان کی آبادی زیادہ تو ان کے فرقے بھی زیادہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کے تو 60-70 فرقے ہیں، ہمارے یہاں کے جو 4-5-7 ہو گئے تو کیا ہوا؟ نہیں بھی بن تو رہے، یہ پریشانی کی بات ہے، بننے نہیں چاہیے۔ اچھا پھر 12 کے ماننے والے، پھر کوئی 5 کا ماننے والا، 3 کا ماننے والا، 4 اماموں کا ماننے والا، 6 اماموں کا، 7، چلیں یہ ہیں۔ اور پھر اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی خود وہابی کہتے ہیں کہ بھی مدد مانگنا بدعت، شرک ہے، اور کچھ ہمارے ہاں بھی ویسے آپ کو مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں۔ سام سن گیا سب کو، اور جو ٹی وی پہ سن رہا ہوں سب کو بھی سام سنگا ہوا ہوگا، میں بھی کھل کے بولوں گا۔ آپ جانتے ہیں میں بے باک آدمی ہوں، جس میں مجھے روکو میں اس کو زیادہ کرتا ہوں۔ مولانا یہ نہ پڑھیے گا، اس کا مطلب یہی کہوں بات تو آپ سنیں گے۔ ابھی ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو ایک بیماری ہی ہے، اعتقادی بیماری ہے، جیسے بڑے بڑے لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے دیمک لگ جائے نا، گھر کو دیمک لگ جائے تو گھر ختم ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کو دیمک لگی وہابیت کی، اچھا خاصا چاٹ گئی پورا ان کا، لیکن انہوں نے پھر بھی سنبھال لیا۔ ہمارے یہاں بھی وہابیت کی دیمک لگ گئی، دو طرح کی، ایک نصیریت کی بھی ہے اور ایک لیکن یہ کہ جو وہابیت کی دیمک ہے۔ ابھی اسی ماہ رمضان کے اندر بہت سے انگریزی داں لوگوں نے، بہت سے اور لوگوں نے ابھی مدد مانگنا بدعت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مدد نہیں، مدد تو مانگ سکتے ہیں، توسل نہیں کر سکتے، دعا نہیں مانگ سکتے۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں سارے حضرات؟ سنیے گا، اتنے لوگوں کو پہنچے میری بات، میرا کافی کا۔ تو اب وہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ شرک ہے اور یہ جو ہے غالی نے کیا ہے۔ اچھا ان سے سوال ہے میرا پہلا، جتنے بھی سن رہے ہیں، اور یہ نہ بھی سن رہا تو سنا دیجیے گا سب لوگوں کو پلیز، یہ والی مجلس ضرور سنا دیجیے گا، اوروں کو سنائے نہ سنائے ہمارے شیعوں کو ضرور سنا دیجیے گا، اور یہ جو آپ جو مرضی شیعہ وہابی کہہ لیں، شیعوں کا جو بھی کہہ لیں، مقصد جو بھی کہہ لیں، ان کو سنا دیجیے گا۔ ایسا نہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں مدد مانگنا بدعت ہے، اور بہت سے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے، توسل نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی فرق کیا ہے؟ اچھا کچھ لوگ 2-4 معاشرے سے کتابیں بھی پڑھ گئے، انہیں اور زیادہ مصیبت ہو گئی ہے۔ میں نے فلسفہ پڑھ رکھا ہے، میں نے یہ پڑھ رکھا ہے، تو نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، تو کبھی کو قرآن بھی اسی طرح سے پڑھا، معصوم کا فرمان بھی اسی طرح سے پڑھا، یہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھنا بند کر دو، فلسفہ پڑھانے کے بعد دماغی خراب ہوگا، قرآن صحیح طرح سے پڑھ لو، تو قرآن پڑھیں گے وہیں سے جواب ملے گا۔ آیت ایک ہی پیش کرتے ہیں، وہی جو وہابی پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم استدلال دونوں کا ایک ہے، چاہے ان کے وہابیوں کا دیکھو چاہے اپنے وہابیوں کا دیکھو، خدا کی قسم ممبر پہ ذمہ داری سے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ استدلال ایک ہی ہے، دلیل ایک ہی پیش کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ کہنا صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدد دی، کچھ تو جرت رکھتے ہیں، ان کو اتنی میں داد دوں گا کہ جرت رکھتے ہیں مدد بھی نہیں مانگ سکتے، کچھ میں جرت نہیں کہتے نہیں مدد مانگ سکتے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے۔ یہ فرق کیا ہے میں بھی پیش کر رہا ہوں، دعا میں مدد میں فرق کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت یہ پیش کریں گے، وہ کہیں گے نہیں مدد نہیں مانگ سکتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہی اللہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ صبر و صلاۃ سے مدد کا، صبر محمد ہے، صلاۃ علی۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو معصوم نے فرمایا کہ صبر رسول خدا ہے اور صلاۃ علی مرتضیٰ ہے، دونوں سے مدد مانگو۔ روایات بہت زیادہ ہیں اور بہت سے برادران آج سارا دن میرے ساتھ رابطے کے اندر رہے ہیں، بہت سی روایات مختلف انہوں نے بھی مدد کی ہے، لیکن میں سب چیزیں نہیں پیش کر پاؤں گا وقت کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا مدد مانگو، ایک طرف کہہ رہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں اس سے بھی مدد مانگو، اسی نے کہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پھر آیا قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں، عقلوں میں تضاد ہے۔ جب اہل بیت کو چھوڑو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ان سے پوچھو قرآن کیسے حل کرنا، اگر چلیے گا تو قرآن اہل بیت بتائیں گے، تضاد نہیں ہے قرآن کے اندر کہیں پہ بھی، یہ اللہ بتائے گا۔ ہاں مجھ سے مدد مانگو، صرف مجھ سے ہی مدد مانگو، اور جس سے میں کہوں اس سے مدد مانگو، خود نہ بناؤ مجھے اس سے مدد چاہیے، اس
حضرات کی توجہ کے لیے، ایک دیہات کے اندر ایک بزرگ ہے، ہاتھ میں ان کے عصا تھا، پنجابی میں آپ کے یہاں ڈانگ کہتے ہیں. تو ایک آدمی وہ کہنے لگا بھائی بابا جی آپ مشرک ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد، تو آپ مشرک ہیں. تو کہا کہ نہیں میں مشرک نہیں ہوں، علی مدد مانگنا جائز ہے. اس نے کہا نہیں آپ مشرک ہیں، اگر علی مدد کر سکتا ہے تو علی سے کہے میری ٹانگیں توڑ دے. بابا جی نے ڈانگ اٹھائی، دونوں ٹانگیں توڑ دی. اب جب گر گرا گیا دونوں ٹانگیں ٹوٹی بھی تھی، کہا میں نے کہا تھا اپنے علی سے کہو میری ٹانگیں توڑے، یہ آپ نے میری ٹانگیں توڑ دی. کہا چھوٹے موٹے کام تو میں خود ہی کر لیتا ہوں، خیبر اٹھانا ہو تو علی کو بلاتا ہوں. توجہ ہے جانے گرام، کہا چھوٹے موٹے کام میں خود کر لیتا ہوں، خیبر کے لیے علی کو بلاتا ہوں. توجہ، ہمارے بہت بڑے عالم دین بہت بزرگ ہیں، میں بھی ان کے دس میں جاتا رہا، اب بہت بزرگ ہو چکے. آغا محسن کراچی اسلام آغا محسن تو کہہ رہے کہ میں حج پہ تھا یا عمرے پہ، تو جیسے امام بکر میں جائیں گے شیعہ جو بھی ہوگا آنے لگے گا جنت البقیع میں. متوے نے کہا تبلیغ نہیں کر سکتے. کہا میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، میں تو کھڑا ہوں. کہا نہیں سب لوگ آ رہے ہیں. کہا میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ کہنے کہ میرا قلم نظر آ رہا تھا، اس نے پین نکالا زمین پہ پھینکا. کہا بلا اپنے امام کو تو تجھے پین دے دے، یہ مدد نہیں کر سکتے، تم یہاں تبلیغ کر رہے ہو. کہا اگر تیری منطق کو تیری دلیل کو مان لوں نا کہ امام یہ قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے تو مدد نہیں کر سکتے، تو اللہ سے قلم اٹھا کے دے دے. نہیں ہے مجمع، کبھی لوگ ہیں ذرا تو اللہ سے قلم اٹھا کے تجھے دے دے. اب بالکل مبہوت پریشان، چہرہ بالکل اترا ہوا بٹھایا ہوا تھا کہ کیا مطلب یہ دلیل، تو میں خود پریشان ہو گیا. کہ منحوس انسان ان کے لیے نہیں بنے کہ قلم اٹھا کے دے. کوئی بڑا کام ہو جہاں اللہ سے کہنا ہو یہ مدد کرتے ہیں. جہاں جس کی سفارش لگتی ہے اس کی سفارش کہا جاتا ہے. سمجھے ہے میرے ساتھ؟ چلیے گا، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ دوں میرے ساتھ رہیے. میں نے دوسرا مسئلہ بھی پیش کرنا تھا، بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، مجھے کل پورا پڑھنا پڑے گا، میں پریشان ہوں کہ میں مکمل نہیں کر پا رہا. عزیزان کرام، جناب امیر علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ بہت سے کہتے ہیں نہیں مدد تو یعنی مدد تو ہم نے نہیں کہا، دعا نہیں مانگ سکتے. تو مدد کیا ہے؟ مدد دعا ہی کی تو قسموں میں سے قسم ہے. میں پریشان ہوں، یا علی مدد پریشانی دور کر دے، تو یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے. لوگ بیمار ہوں، یا علی مدد بیماری دور کر دے، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی یہ فلسفہ پر پڑھا کے لوگوں کو کنفیوز نہ کرو. ضرورت ہے تو کوئی یا علی مدد بدعت ہے. تم اور وہابی ایک ہی سب میں کھڑے ہو. سارے مسلمان تمام سنیوں کے سب مانتے ہیں یا محمد مدد کہنا جائز، یا علی مدد کہنا جائز. اوائل المقالات میں شیخ مفید نے لکھا اگر کوئی شیعہ ہے تو ان بزرگ علماء کا جو انکار کر دے وہ شیعہ نہیں. یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، ان تمام نے لکھا یہ شیعہ مذہب ہے. اوائل المقالات میں شیخ مفید فرما گئے ائمہ کی قبروں پہ جانا، مدد مانگنا، دعائیں مانگنا یہ شیعہ مذہب ہے. کسی شیعہ عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی سوائے مقصروں کے. انہوں نے لکھا لفظ مقصر انہوں نے استعمال کیا. اب سمجھ میں آیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرات کرام یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ آپ زری پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء جاتے ہیں، وہیں پہ دعا مانگتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو فرق کیا ہے پھر اوروں میں اور ہم میں؟ کہ بھئی ہندوؤں میں پھر کیا فرق رہا؟ ٹی وی پہ ایک سامنے سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہندوؤں میں پھر کیا فرق رہا؟ وہ بھی مانگتے ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، تو بڑا فرق ہے. وہ خود بت بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارا ہاں اولائے، یہ قرآن کی آیت ہے، تم بت پرستوں، میرے حبیب اگر بت پرستوں سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے ہمارے خدا ہیں. ہاں اولائے شفاعنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کے ہمارے شفیع ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں. نہیں ہے مجمع. ایک بات واضح ہو گئی، وسیلے تو سب مانتے ہیں، مومن بھی مشرک بھی، لیکن فرق ہے کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. کچھ خود ہی بنا لیتے کہ پروردگارا تو اسے مان لے. کچھ مسلمانوں نے بھی ایسے کیا، اسے بنا اسے بنا اسے بنا.